السلام علیکم حب وطن پاکستانیوں۔ سب سے پہلے تو اے لمس کے سپوتو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ جو کچھ لمس میں آج ہوا، سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ بحث اسی موضوع پر ہو رہی ہے، لیکن جو شعور کا جن عمران خان نے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے، آج آپ نے لمس میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ یہ وہ سارے تحریک انصاف کے دہشت گرد ہیں جن کے علم اور شعور کی دہشت نے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ان حرام خوروں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ اب شاید یونیورسٹی کو بند کرنے کی تجویز بھی آ جائے، کیونکہ یہ سارے نوجوان پی ٹی آئی کے دہشت گرد ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ لیکن جس جرأت کا مظاہرہ لمس میں ان 4 اسٹوڈنٹس نے کیا، اب آنے والے دنوں میں ان کے اوپر بھی 9 مئی کی طرح فتوے لگیں گے۔ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو چپ چاپ یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ وہاں پر ویسے تو بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، لیکن ان 4 یا 5 اسٹوڈنٹس نے جو سوالات کیے، اصل میں یہی سوالات پاکستانیوں کی زبان پر اور دلوں پر عمران خان نے مہر کی طرح ثبت کر دیے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بضد ہیں کہ ان بچوں کو شعور کیسے آ چکا ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ لمس یونیورسٹی میں آج جو کچھ بھی ہوا، اس کی بھی مذمت کروائی جائے گی۔ انوار الحق کاکڑ جو ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی عزت اور غیرت ہوتی تو اتنا کچھ کرنے کے بعد آج اس کو اس عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ اور میں پھر سے ان اسٹوڈنٹ کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے کاکڑ کو یہ احساس دلایا کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اصل میں علامہ اقبال جو ہیں، وہ اسی شعور کی بات کرتے تھے۔ جو کچھ آج لمس میں ہوا، کاش یہ تڑپ فوجی نوجوانوں میں بھی ہوتی تو 1971 میں پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ بھی الزام جو ہے، جو آج لمس میں اسٹوڈنٹس نے کیا، یہ بھی عمران خان پر ڈالنے والے ہیں۔ شعور اور بیداری کا جن جو ہے، وہ اصل میں بوتل سے نکل چکا ہے۔ اب جو مرضی کر لیں، اب یہ بوتل میں واپس نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہی شعور پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائے گا۔ آج اس لڑکی نے جتنی اس کاکڑ کی بے عزتی کی ہے کہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، آپ کو لمس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ معذرت ہے، میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہی۔ محب وطن پاکستانیوں، یہی جرم بننے والا ہے اب اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی کا۔ صنم جاوید کو ہی دیکھ لیجئے، اس کا کیا قصور تھا؟ اور دوسری طرف اس ٹائم پر جو ہے، وہ سیٹوں کی بندر بانٹ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ مسلم لیگ نون، استحکام پارٹی، پرویز خٹک اور کچھ آزاد امیدوار بنا کر جو ہے نئی حکومت تشکیل دے گی۔ اس کے علاوہ اس حصے میں پیپلز پارٹی، جے یو ایف آئی اور مینگل صاحب جو ہیں، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ لیکن زرداری جو ہے، وہ اس تمام معاملے کو بڑی ہی باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سیاستدانوں کی جو بات ہے، یہ بھی ایک کرکٹ کی طرح ہے۔ جب یہ سارے پیڈیا میں اکٹھے تھے تو ایک کے اوپر جان نثار کرتے تھے، لیکن آج دیکھ لیجئے، جب پیپلز پارٹی کو یہ پتہ چلا ہے کہ سارا حلوہ تو نون لیگ کو ملنے والا ہے اور اس میں پرویز خٹک کو بھی حصہ ملے گا، استحکام پاکستان پارٹی کو بھی ملے گا، اور ہمیں کیا ملے گا؟ آخر میں تو اب ان کے منہ سے جو ہے وہ جھاگ نکل چکی ہے اور یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید حالات خراب ہوں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی اہم کیس جو ہے، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی کی کمپنی جو تھی، اس پر بہت بڑا الزام عائد تھا۔ آج اس خبر کو جو ہے وہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ آج سب سے بڑی نیوز جو ہے وہ حنیف عباسی کے بارے میں تھی۔ آپ کو مشہور زمانہ کیس، ایفیڈرین کیس یاد ہی ہوگا۔ آج اس میں ان کو باعزت جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا۔
کیونکہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو بالکل بھی نہیں دکھانا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس کیس میں حنیف عباسی جو ہیں ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ حنیف عباسی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آج اس کیس سے ان کی جان چھوٹ چکی ہے۔ اب ایک ہی مجرم ہے پاکستان میں اور اس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی قیمت پر عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اصل میں جب یہ جنرل اپنے عہدے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حقیقت پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ شاید عوام جو ہے ابھی بھی ان کو معاف کر دے۔ بات ہم کرتے ہیں آج جنرل پرویز مشرف کے دور سے۔ مشرف جو ہے اس نے کتنے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں میں بیچا، کتنے اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو دیے، کس طرح جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے محسن اور پاکستان کی جان ڈاکٹر قدیر کو اذیت دی اور ان کو ذلیل و خوار کیا، کس طرح اس پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کو قتل کروا کے بلوچستان میں آگ لگائی۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ باب جو ہے اب ہمیں بند ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ان کا کام جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ سرحدوں کی حفاظت کریں، نہ کہ لوگوں کے دروازوں کی۔ تو جب تک یہ فوج اپنی بیرکوں میں نہیں جاتی اور اپنا کام نہیں کرتی اور جو یہ مقدس گائے بنے ہوئے ہیں، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اب ان بچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے جنہوں نے لمس میں چند سوال اٹھا لیے، یہی سوال ان کے لیے عذاب بننے والے ہیں۔ پاکستانی عوام کا قصور کیا ہے؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور بھی یہی ہے کہ انہوں نے شعور کی بات کی تھی، اور آج دیکھ لیجئے عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی کا تحریری آرڈر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بھی جاری نہیں ہو سکا، اور اس بارے میں کافی ساری جو ہیں وہ چہمہ گوئیاں ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ محب وطن پاکستانیوں، یہ سارے جو ہیں عوام کو مل کر پاگل بنا رہے ہیں۔ نواز شریف کو ان لوگوں نے ہر قیمت پر ریلیف دینا ہے۔ قانون آئین وہ ان کی جوتی کے نیچے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے غلامی کا پوری طرح سرٹیفکیٹ لیا ہے، اور یہ لوگ ہر قیمت پر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ مقصد ایک ہی ہے، پاکستان کو گرانا۔ عمران خان نے انکار کیا تھا، اسی لیے تو یہ لوگ جو ہیں اب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اس آواز کو بند کیا جائے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک شکایت درج ہوئی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں کہ محسن اختر کیانی جو ہیں وہ ہے کون، آخر ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ محسن اختر کیانی نے عدت میں نکاح والا کیس جو ہے یا کہ ٹیرن وائٹ والے کیس میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف جا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آپ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے چیمبر کو جو ہے وہ کچھ کاروباری شراکت داری کے تحت جو ہے وہ استعمال کیا تھا، اور اس سے جو ہے وہ نظام انصاف بھی آج شرمندہ ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اب اس جج کو جو ہے وہ سزا ملنے والی ہے، کیونکہ جس نے بھی عمران خان کے حق میں تھوڑی سی بھی اس کی مدد کی ہو یا کہ حق اور سچ اور قانون کے مطابق ساتھ دیا ہو، اس کا جو ہے وہ عبرت والا نشان یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیب نے جو یہ کہا ہے کہ جنرل اور ججز جو ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو یہ بحث بہت زیادہ ہے، لیکن نیب قانون جو ہے اس میں منصور علی شاہ جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا قاضی صاحب اب پوری طرح تیار ہیں؟ کیونکہ مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ان جنرل اور ججز کا احتساب جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، آخر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جب جج صاحب بات کرتے ہیں کہ نیب ترامیم کی ہم کسی بھی قیمت پر حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، تو محب وطن پاکستانی جو پٹیشن عمران خان لے کر آئے تھے اس کو تو ان لوگوں نے اڑا دیا، کیا اب ان کا احتساب ہو پائے؟